السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک شہزادی کا جس نے غلام کے ساتھ جنگل میں زنا کیا۔ پورا واقعہ سننے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ اس بادشاہ کا ایک غلام تھا جو گھوڑوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا اور وہ اچھی طرح سے یہ بات جانتا تھا کہ کیسے گھوڑوں کو اپنے قابو میں رکھا جائے۔ ایک مرتبہ شہزادی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر سیر کرنے کے لیے گئی۔ نوجوان نے شہزادی کو دیکھ لیا جب گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر سیر کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ جب اس غلام نے اس شہزادی کو پہلی بار دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ شہزادی جب بھی سیر کرنے کے لیے جاتی تو وہ غلام اس کو دیکھتا رہتا۔ اس غلام کا دل کرتا کہ میں اس شہزادی سے کسی نہ کسی بہانے سے بات کروں اور وہ شہزادی مجھ سے محبت کرنے لگے اور ہمیشہ کے لیے میری بن جائے۔ اس غلام کی اتنی حیثیت تو نہیں تھی کہ وہ بادشاہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ سکتا، لیکن ایسا ہو سکتا تھا اگر بادشاہ کی بیٹی خود پسند کرے گی تو بادشاہ کو اپنی بیٹی کی بات ماننا پڑے گی۔ وہ نوجوان غریب تھا مگر دیکھنے میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگتا تھا۔ ایک دن اس غلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں دل ہی دل میں شہزادی کو پسند کرتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ جیسے ہی اس کے ساتھیوں نے یہ سنا تو کہنے لگے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اگر بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ تمہیں سزا دے گا۔ اس غلام نے کہا، چاہے بادشاہ مجھے آگ میں زندہ جلا دے، میں نکاح کروں گا تو اس شہزادی سے ہی کروں گا۔ ایک دن شہزادی ٹہلنے کے لیے نکلی تو وہ غلام بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ غلام نے ایک چال چلی، جہاں جہاں گھوڑے نے چلنا تھا وہاں اس غلام نے کانٹے بچھا دیے کہ کوئی نہ کوئی کانٹا تو اس گھوڑے کو ضرور چبھنا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ وہ غلام اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جب شہزادی جنگل میں ہرے بھرے منظر کو دیکھ رہی تھی، اچانک کانٹا لگنے سے اس گھوڑے نے کودنا شروع کر دیا اور گھوڑا قابو سے باہر ہو گیا۔ اب اس غلام کو پتا تھا کہ اس گھوڑے کو کس طرح قابو میں کرنا ہے۔ وہاں فوراً آ کر اس کے پیروں میں بیٹھ گیا اور اس نے چپکے سے وہ کانٹا اس گھوڑے کے پاؤں سے نکال دیا اور گھوڑا بالکل خاموش ہو گیا، یعنی کہ اس نے کودنا بند کر دیا۔ اب یہ سب منظر دیکھ کر شہزادی بہت زیادہ خوش ہوئی اور فوراً گھوڑے سے نیچے اتری، اور شہزادی یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ غلام میرے ہی محل میں کام کرتا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے اور یہ کوئی چال چل رہا ہے۔ جب شہزادی نے بھی اس غلام کو دیکھا، اس کو دیکھتے ہی اس کی دیوانی ہو گئی۔ شہزادی یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ کوئی شہزادہ ہے، وہ تو اس شہزادی کا غلام تھا۔ شہزادی تو اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ اب شہزادی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی نظروں سے دور چلا جائے۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے محل میں کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم شہزادے نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں شہزادہ نہیں بلکہ آپ کے محل میں آپ کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس شہزادی نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، اگر میرے والد صاحب سنیں گے تو تم سے بہت خوش ہوں گے اور تمہیں انعام بھی دیں گے۔ وہ شہزادی اس سے باتیں کرنے لگی۔ باتیں کرتے کرتے شہزادی اتنا کھو گئی کہ اب اس کو یہ پتہ ہی نہ چلا کہ رات ہو گئی۔ اب اس غلام نے کہا کہ شہزادی صاحبہ، اس رات کو اس جنگل سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو آج کی رات ہم جنگل میں گزار لیتے ہیں۔ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا اور میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی جانور سے وعدہ یا کوئی درندہ نقصان نہیں غلام سے محبت ہو چکی تھی اور وہ اس کے ہاں میں ہاں ملاتی جا رہی تھی۔ اب وہ دونوں جنگل میں رات گزار رہے تھے اور آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے، اتنا قریب کہ زنا کر بیٹھے۔ اب وہ غلام پریشان ہو گیا کہ میں اور شہزادی ایسا کام کر چکے ہیں جس کے لیے بادشاہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ صبح ہوئی تو غلام شہزادی سے کہنے لگا، اب تو اتنے بڑے ملک کی شہزادی ہیں اور میں ایک ادنا سا غلام، آپ کے ابا جان مجھے قبول کریں گے؟ اب میرے جو آپ کے درمیان تعلقات بنے ہیں اس کی ہمیں بہت بھیانک سزا ملے گی۔ اس نے کہا کہ تمہیں سزا نہیں ملے گی، جو میں چاہتی ہوں میرے بابا وہی کریں گے۔ میں ابا جان سے تمہاری اور اپنی بات کروں گی، مگر اس سے پہلے تمہیں ان کے پاس جانا ہوگا، تمہیں میرے والد صاحب سے ملنا ہوگا۔ اب وہ غلام فیصلہ کر چکا تھا کہ پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ بادشاہ سے جا کر بات کی جائے اور اپنی قسمت کو آزمایا جائے۔
آگ میں جلنا نصیب ہے یا شہزادی نصیب میں ہوتی ہے؟ شہزادی کہنے لگی، میں تم سے نکاح کروں گی، تم جا کر میرے ابا جان سے بات کرو۔ وہ غلام شہزادی کو لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہو گیا اور جا کر پورا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ کل رات آپ کی بیٹی میرے ساتھ جنگل میں تھی، جان کی امان پاؤں تو آپ شہزادی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں، آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ کی بیٹی بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ بادشاہ نے غلام کے منہ سے یہ بات سنی تو غصے سے بولا، اپنی حیثیت دیکھ اور میری حیثیت دیکھ۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ اس غلام نے میری بیٹی کی جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تم اس غلام سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو شہزادی کہنے لگی کہ جی ہاں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سنتے ہی بادشاہ سمجھ گیا کہ میری بیٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اب وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ میری بیٹی کو بہکانے والا یہ غلام ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ میں اس غلام کے سامنے ایسی شرطیں رکھوں گا کہ یہ ان شرطوں کو پورا نہیں کر سکے گا۔ بادشاہ نے اس غلام کو کہا، اگر میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میری ایک شرط پوری کرنی ہوگی، تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یاد رکھنا اگر تم اس شرط کو پورا نہیں کر سکو گے تو ہمارے قانون کے مطابق تمہیں جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ غلام کہنے لگا، میں آپ کی ہر شرط کو ضرور پورا کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہمیں 2 بوری بھر کر سانپ لا کر دو۔ بادشاہ نے یہ شرط اس لیے رکھی تھی کہ وہ جانتا تھا کہ یہ غلام کبھی بھی یہ شرط پوری نہیں کر سکے گا۔ نوجوان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں یہ شرط آپ کی ضرور پوری کروں گا۔ وہ محل سے واپس اپنے گھر آیا اور بہت زیادہ پریشان تھا۔ جب اس کے باپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کو کہنے لگا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں اس ملک کی شہزادی سے محبت کر بیٹھا ہوں اور محبت ہی محبت میں اس کے ساتھ زنا کر بیٹھا ہوں، جس کی سزا بادشاہ مجھے ضرور دے گا۔ یہ سن کر اس کا باپ اس سے بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا، میں نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی تھی کہ تم ایک شہزادی سے محبت کرو اور محبت میں بھی اس کے ساتھ زنا کرو۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ہمارے دین اسلام میں حرام ہے۔ تم نے زنا کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بابا، اب میں کیا کروں؟ میں اس شہزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ اس کی بدنامی نہ ہو۔ اگر لوگوں کو پتہ چلے گا تو اس کی بہت بدنامی ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں بادشاہ کی شرط کو کیسے پورا کروں؟ میں اتنے سارے سانپ کہاں سے پورے کر سکوں گا؟ کیا آپ مجھے اس بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اس کے باپ نے کہا کہ ابھی تو تم کام پر جاؤ، جب شام کو کام سے واپس گھر پر آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا، اور یہ تم اتنے سارے سانپ کہاں سے پورے کرو گے یہ بھی میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ غلام محل میں واپس چلا گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جب شام ہوئی تو کام سے واپس گھر آیا، اس کا باپ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ باپ نے کہا کہ 2 بوریاں لائے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں لایا ہوں۔ اب آگے کا طریقہ آپ مجھے بتا دیں۔ باپ نے کہا، اس شہر میں 100 سال پرانا قبرستان ہے، اس قبرستان میں ایک قبر ہے، اس قبر سے مٹی ہٹانا اور اس میں سوراخ کرنا، پھر اس بوری کا منہ اس سوراخ کے آگے رکھ دینا۔ جب ایک بوری بھر جائے تو بوری کا منہ اچھی طرح باندھ لینا، پھر جب دوسری بوری کا منہ سوراخ پر رکھ دینا، جب وہ بھی بھر جائے تو پھر اچھی طرح سے قبر کو بند کر دینا۔ یہ سن کر اگلے ہی دن اس کا بیٹا اپنے باپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے قبرستان پہنچ گیا۔ قبرستان میں جاتے ہوئے اس کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ خیر، قبرستان میں تو ہر کسی کو ڈر لگتا ہے۔ وہ اس قبر پر پہنچ گیا جس کے بارے میں اس کے باپ نے اس کو بتایا تھا، اور جس طرح اس کے باپ نے بتایا تھا اس نے اسی طرح اس قبر میں سے مٹی ہٹائی اور بوری کا منہ اس کے اوپر رکھ دیا، اور ایک ایک کر کے سانپ بوری کے اندر جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس قبر میں بے شمار سانپ ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ بوری سانپوں سے بھر گئی۔ اس نے اچھی طرح سے بوری کا منہ بند کیا، پھر سوراخ پر دوسری بوری رکھی۔ کچھ ہی دیر میں دوسری بوری بھی سانپوں سے بھر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر نوجوان بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا کہ آخر اس قبر میں اتنے زیادہ سانپ کیوں ہیں، اور وہ اس بات سے بھی پریشان تھا
کہ آخر انسان نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا کہ اس کی قبر سانپوں سے بھری پڑی ہے اور یہ اتنے عذاب میں مبتلا ہے۔ بہرحال اس نے دونوں بوریاں بھری اور بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تم یہ بوریاں کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ ہمارے شہر میں 100 سال بہت پرانا قبرستان ہے، وہاں ایک قبر ہے جس کا پتہ مجھے میرے بابا نے دیا تھا۔ میں یہ سانپوں کی 2 بوریاں وہاں سے بھر کر لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ فوراً اپنے بابا کو بلاؤ اور ہمارے لیے اور تمہارے لیے سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر اس قبر والے نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی قبر سانپوں سے بھری پڑی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بادشاہ کو یہ بات معلوم ہو، لیکن اس کے باپ کے ذریعے ہی اس کے بیٹے تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے بابا کو بلایا۔ شہزادی بھی دربار میں موجود تھی۔ وہاں موجود تمام لوگ ہکے بکے ہو کر سانپوں کی بوریاں دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے اس کے باپ کو کہا کہ اب آپ اس نوجوان کے والد ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں اس قبر میں اتنے سانپ کیوں موجود ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، میں جانتا ہوں کہ اس قبر میں اتنے سانپ کیوں موجود تھے، اس لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو وہاں سے یہ سانپ لانے کے لیے بھیجا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا تو کیا آپ اپنے بیٹے کی شرط پوری کرنا چاہتے تھے یا اس نے جو گناہ کبیرہ کیا ہے اس سے اس کو سبق حاصل کروانا چاہتے تھے؟ آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی سزا کیا یہی ہونی چاہیے تھی؟ اس کے باپ نے کہا کہ جی ہاں، میں اپنے بیٹے کو کچھ دکھانا چاہتا تھا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ، یہاں موجود تمام درباریوں کو بات بتاؤ، میری بیٹی کو بھی بتاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی بتاؤ۔ اس کے باپ نے بتانا شروع کیا کہ بیٹا، جس قبر سے تم سانپ کی 2 بوریاں بھر کر لے کر آئے ہو، یقین کرو اگر اس قبر سے تم 100 بوریاں بھی بھر کر لے آتے تو وہ ساری بوریاں ختم ہو جانی تھی، مگر قبر سے سانپ کبھی بھی ختم نہیں ہونے تھے، کیونکہ قبر والے نے گناہ کبیرہ کیا تھا۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان کون سا گناہ کیا؟ باپ نے کہا کہ وہ قبر والا زانی تھا، یعنی زنا کرنے والا شخص تھا۔ ایک بار نہیں بلکہ ہر رات وہ زنا کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ طوائفوں کے اڈے پر جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ جب اس کی موت آئی تب بھی وہ زنا کر رہا تھا۔ یہ سن کر وہ غلام دوڑتا ہوا بادشاہ کے قدموں میں آ کر گر گیا اور رو رو کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں جانتا ہوں کہ میری قبر میں بھی ایسے ہی سانپ بھر دیے جائیں گے کیونکہ میں نے بھی زنا کیا ہے۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کہ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ انجانے میں ہی صحیح، پر تم نے گناہ تو کیا ہے، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی اور تمہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور تمہیں ہی نہیں بلکہ میری بیٹی کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے کیونکہ میری بیٹی نے بھی تمہارے ساتھ مل کر گناہ کیا ہے۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ شہزادی اتنی نازک تھی کہ ٹھوکر لگنے سے ہی بالکل نڈھال ہو جاتی تھی، لیکن وہ ایسا گناہ کر چکی تھی جس کی اس کو سزا ملنا بہت ضروری تھی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ پورا 1 مہینہ تم لوگوں کو اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کرنا ہوگا اور توبہ کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تمہاری محبت اگر سچی ہوئی تو تم لوگ ضرور ملو گے۔ تو پھر 1 مہینے کے بعد خوشی خوشی بادشاہ نے اپنی شہزادی کا نکاح اس غلام سے کر دیا۔